بتائی تھی کہ ہماری کچھ آپس کی ناچاکیوں کی وجہ سے ہماری لڑائیاں ہمارے بچوں میں بھی منتقل ہو رہی ہے، اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے، بڑے ہی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ آج ہمارے درمیان یہ جو لڑائیوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ کو میں ایک حدیث سناؤں کہ یہ جو ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے کرتے رہتے ہیں یا ان سے ناراض رہتے ہیں، اور ہماری ناراضگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ لڑائی پالتے پالتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں کہ ایک دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ الترغیب والترہیب میں یہ حدیث مبارکہ درج ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے درمیان جلوہ فرما تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے جتنے بھی صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے سب کو یہ حکم دیا کہ ہمارے درمیان جو بندہ ایسا بیٹھا ہے کہ جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے، تو وہ ہماری محفل سے بھاگ جائے، دور ہو جائے، ہماری محفل سے چلا جائے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور ان کی خالہ ان سے ناراض تھی، تو وہ اپنی خالہ کے پاس پہنچے، منت سماجت کی، پیر پکڑے، ہاتھ باندھے، گڑ گڑائے، روئے، جو بھی کیا، ان کو راضی کر کے واپس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آ گئے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، اور صحابہ کرام کی نظریں جو تھی، اب سوال تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن پتہ سب کو چل گیا تھا کہ اس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض تھا، جس کو یہ راضی کرنے کے لیے اس محفل سے اٹھا تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو مکمل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس محفل میں کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو کہ اس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہو، تو اس محفل میں اس جگہ پر رحمت کے فرشتے نہیں نازل ہوتے، اس جگہ پر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ تو غلام کا جو کام ہوتا ہے نا جی، غلامی کرنا ہوتا ہے۔ اب حکم سب کے لیے ہے، تا قیامت ہر آنے والے مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ حکم ہے، اور اگر ہمارے سامنے یہ حکم لایا جائے یا ہمارے سامنے یہ بات کی جائے، تو ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ جناب پہلے ہماری تو سن لیں، پہلے ہماری تو سنیں کہ اس نے کیا کیا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یار صلح کر لو، کوئی نہیں یار جانے دو، قصور اس کا ہے، ہم حق پر بھی گئے، تو اس کے باوجود بھی یار اس کو چھوڑ دو، ختم کر دو۔ لیکن ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی ایسے کیسے جانے دیں یار، ذرا ہماری تو سنیں، ہم سے تو سنیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی بات بعد میں کریں گے، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ہمارے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، اس کی ہم نے 7-8 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پہلے وہ تو سنیں۔ تو بھائی کیا ہوگا؟ وہ ادھر سے کھینچے گا، ہم ادھر سے کھینچیں گے، بات بڑھتے بڑھتے کیا ہوگی؟ ایک دانشور نے بڑا خوب جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا، رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دوستی کا رشتہ اور ایک ہوتا ہے خونی رشتہ۔ یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا جناب، یہ کچی سوت کی طرح ہوتے ہیں، کچے دھاگے کی طرح۔ اگر ایک کھینچے تو دوسرا اس کو ڈھیلا کرتا جائے، چھوڑتا جائے، تب تو یہ رشتہ داریاں نبھائی جاتی ہے۔ اگر دونوں طرف سے کھینچنے لگ جائیں تو بھائی وہ زیادہ دیر نہیں چلتی، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو رشتوں میں آپس میں مساوات ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت ہونا چاہیے۔ اور کتنا ہی دکھ کی بات ہے، کتنا بڑے دکھ کی بات ہے بھائی، کہ جب ہم میں سے کوئی بندہ، میں اپنی بات کرتا ہوں بھائی، کہ ہم میں سے جب کوئی بندہ یار بستر مرگ پر لیٹا ہوتا ہے تو انتظار کر رہا ہوتا ہے، یار میرا چچا زاد آئے گا،
میرا تایا ابو آئے گا مجھے پوچھنے، اور بار بار پوچھتا ہے، اور حقیقت میں ایسے ہوتا بھی ہے۔ وہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا چچا نہیں آیا میرے سے بات کرنے کے لیے کہ آخری وقت چل رہا ہے، میرا تایا ابو میرے سے بات کرنے نہیں آیا، میرا کزن نہیں مجھ سے بات کرنے آیا۔ تو وہ یہ پوچھتے پوچھتے بھائی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد ہم جیسے بندے اپنی انا کو بچانے کے لیے، اپنا نام بچانے کے لیے میت پر جا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور بلند آواز سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اٹھ ہم سے بات کر۔ یار جب وہ زندہ تھا تب ہم اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی جناب وہ نہیں تھے، مدعی نہیں تھے کہ یار یہ ہمارے سامنے بھی آئی، ہم اس سے بات کریں۔ اور بڑے ہی دکھ کی بات ہے بھائی، بڑے دکھ کی بات ہے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں میں کہ عید کے دن دو بھائیوں کے مکان بالکل ساتھ ہوتے ہیں، ایک ہی دیوار ہوتی ہے، اور اتنا اجازت نہیں ہوتی کہ اس خوشی کے موقع پر ایک بھائی دوسرے بھائی کو آ کے مل لے یا اس کو عید مبارک کہہ دے۔ اور ایک 5ویں گاؤں سے 5ویں پنڈ سے اٹھ کے آ رہا ہوتا ہے بندہ ملنے کے لیے، پھر پوچھا جائے نا بھائی یہ کون ہے؟ اس سے پہلے تو کبھی دیکھا نہیں، بھائی یہ میرا منہ بولا بھائی ہے۔ یار افسوس کی بات ہے، ایک پیٹ سے پیدا ہوئے دو بندے آپس میں بھائی نہ بن سکے تو 5ویں گاؤں سے اٹھ کر آنے والا بندہ کیا ہمارا بھائی بنے گا؟ خونی رشتے ہم قربان کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے میں یہ بات کر رہا تھا، اور ایک جملہ ہمارے درمیان بہت زیادہ چل چکا ہے، اور یہ مسلمان کے لیے نا بڑا ہی گرا ہوا جملہ ہے۔ ہم بولتے ہیں نا کہ جناب کہ میں مشکل کے وقت نا گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہوں۔ سنا نا آپ نے یہ جملہ؟ سنا ہے؟ بول بھی جاتے ہیں کبھی کبھی ہم کہ جناب کہ مشکل کے وقت نا میں گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہوں۔ یار یہ کتنا انسانیت سے گرا ہوا جملہ ہے، کم از کم مسلمان تو یہ جملہ نہ بولے نا۔ حدیث شریف میں نا کہ خیر الناس من ینفع الناس اخرجت للناس، کہ لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے نفع پہنچانے کے لیے، اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے بھائی کو، اپنے ساتھ رہنے والے کو نفع دے۔ اور ہم تو بھائی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، اس سے نفع لیا اور اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اور کتنا یہ گرا ہوا جملہ ہوتا ہے ہمارے سامنے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ہم تو اپنا مطلب نکلوا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کم از کم ہم جیسا بندہ تو یہ بات نہ کرے، مسلمان تو یہ بات نہ کرے نا۔ کتنا انسانیت سے گرا ہوا جملہ ہے کہ میں مشکل وقت میں گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور خونی رشتوں کا جناب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کی قدر ہی نہیں کرتے، اور وہ ترستے رہتے ہیں کہ یار ہمارا بھائی ہم سے بات کرے۔ اور آج کل تو بھائی دور یہ آ چکا ہے، بھائی تو بڑی دور کی بات، ہماری نوجوان نسل کچھ ایسی بھی کم بخت ہوتی ہے جو اپنے باپ سے بھی ناراض ہے۔ اللہ اکبر، اپنے باپ سے بھی بات نہیں کرتے۔ یہ بھی وقت ہے، اس وقت کافی جگہوں پر یہ چل رہا ہے۔ اور میں ایک جگہ کا بات بتاؤں بالکل چھوٹی سی، کہ ایک حافظ قرآن تھا بچہ، اور میں حقیقت بتانے لگوں، یہ کسی کتاب کی بات نہیں، حافظ قرآن بچہ تھا، اس نے جناب اپنے والد صاحب کو پھینٹی چاڑ دی، اپنے والد صاحب کو مارا اس نے۔ یہ حالت تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور کافی دفعہ ہمیں یہ بھی جناب فون پہ باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں کہ جناب ہم سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ایسے مسئلہ ہے کہ ہمارے بچے ہم سے نہیں بولتے، ماں سے بچہ ناراض ہے، باپ سے بچہ ناراض ہے۔ کتنا افسوس والی بات ہے۔